بادشاہت کی زندگی گزارنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، آج وہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آج اس کی جو ہے نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ اس کی جو ہے مال محفوظ ہے، نہ اس کی جو ہے عورت محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، آخر ایسا کیوں ہوا؟ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، آج وہ غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہم نے کبھی سوچا اپنے ذہنوں کے اوپر، دماغ کے اوپر ذرا زور ڈال کر کے دیکھو کہ ہاں، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہم اس سے ہٹ چکے ہیں، ہمارا جو ہے اس سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ مسلمان جو ہے، جو اپنا آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اپنا آپ کو جو ہے اللہ کو ماننے والا کہتا ہے، نبی کے اوپر جو ہے یقین رکھنے والا کہتا ہے، میرے بھائیوں، آج وہ عشاء کی بغیر نماز پڑھے سو جاتا ہے، نہ اس کو عشاء کی نماز کا پتہ ہے، نہ اس کو فجر کی نماز کا پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ سن لیا ہوگا، اپنے اماموں سے سنا ہوگا کہ ہاں، ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ میرے ذہن میں آیا، وہ واقعہ حضرات کے سامنے رکھ دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سفر کے دوران ایک بستی کے اوپر سے گزرے، ایک بستی میں سے ان کا گزر ہوا، اور دیکھتے کیا ہے، اس بستی کے چاروں طرف جو ہے، اس بستی کے اندر ایک باغ ہرا بھرا نظر آیا، وہ باغ جو ہے پھلوں سے تر و تازہ نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اس باغ کے اندر پہنچتے ہیں اور اس باغ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک نہر جا رہی ہے، اس نہر میں ٹھنڈا میٹھا پانی بہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ سوچا کہ اس نہر کا ٹھنڈا میٹھا پانی پی لوں اور اس باغ کے پھل کھا لوں، تو سفر کی تکان کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام باغ کے اندر تشریف لے گئے اور آرام کیا اور پانی پیا، اور سفر سے تکان ہونے کے بعد جب وہ سفر پہ روانہ ہوئے اور 3 دن کے بعد جب وہ سفر سے واپسی ہوئے، تو دل میں خیال یہ آیا کہ کیوں نہ میں اس بار بھی اس باغ کے پھل کھاتا ہوا چلوں، میں کیوں نہ اس بار بھی جو ہے اس نہر کا پانی پی کر کے چلوں، نہ جانے میری قسمت میں دوبارہ یہ پھل لکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسے باغ کے اندر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باغ جو ہے سوکھا ہوا نظر آیا، اور پھر پہنچتے اس نہر کے پاس میں، وہ نہر کا جو پانی بالکل سوکھا ہوا نظر آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا، ان سے رہا نہ گیا، وہ اللہ کے سامنے رونے لگے، اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، اے میرے رب ذوالجلال، تیری قدرت کو کیا ہو گیا، تیری قدرت کو کیا ہو گیا؟ اب سے 3 دن پہلے یہ باغ ہرا بھرا تھا، اب سے 3 دن پہلے یہ نہر جا رہی تھی، لیکن تیری قدرت کو کیا ہوا؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ، جیسے تو نے اس باغ سے پھل کھائے اور جیسے تو نے اس نہر سے پانی پیا، تیرے جانے کے بعد اس باغ کے اندر ایک بے نمازی داخل ہو گیا، اس باغ کے اندر ایک بے نمازی داخل ہو گیا، اس نے پھل کھائے، اس نے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا، اور میری قدرت جو ہے جوش میں اٹھی، اور اس بے نمازی کی برکت سے، اس بے نمازی کی نحوست سے اس باغ کو جلا کر کھنڈر کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے بے نمازی کی نحوست۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم جو ہیں ایک وقت کی نہیں، کئی دنوں کی نماز غائب کر کے اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنا سر مبارک جو ہے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا، اور اتنا رویا کہ یہ فرمایا ہے، یہ لکھا ہے
کہ اللہ کے نبی کے قدم مبارک اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے، اور جب اللہ کے نبی نے، میرے اور آپ کے نبی نے اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرا اور پوچھا آخر کیا ماجرا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس اونٹ کا جو ہے، اس جانور کا جو ہے مالک بھی دوڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مالک بھی دوڑا ہوا آیا، اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو کہا، جانور کے مالک نے کہا یا نبی اللہ میں اس کو کھانے کے لیے بھی دیتا ہوں، میں اس کو پینے کے لیے بھی دیتا ہوں، میں اس کا دیکھ بھال کرتا ہوں، آخر نہ جانے کیوں یہ میرا جانور جو ہے رات کو رسہ توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے اس جانور نے شکایت کی ہے تو کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی، اے میرے نبی، اے پوری کائنات کے نبی، اے ذرے ذرے کے نبی، میں جب یہ دیکھتا ہوں میرا مالک عشاء کی نماز قضا کر کے سوتا ہے، عشاء کی نماز چھوڑ کر کے نہیں، عشاء کی نماز قضا کر کے پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، اور جب سے میں نے آپ کی حدیث پاک سنی ہے، جب سے آپ کا یہ حکم میرے کانوں کے اندر پہنچا ہے، کون سا حکم ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو انسان نماز چھوڑ کر کے سوتا ہے، جو انسان اللہ کی عبادت کو توڑ کر کے سوتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اس کو ڈرنا چاہیے اللہ کے خوف سے کہ ہاں کہیں ایسا نہ ہو جس رات تو جو ہے سو رہا ہے اور تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے لیٹا ہوا ہے، میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات اللہ کا خوف اور اللہ کی جو ہے اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہ ہو، میرے بھائیوں اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ تو یا نبی اللہ جس دن سے میرے کانوں کے اندر آپ کی بات پہنچی ہے کہ کہیں اس کے عذاب کی وجہ سے میں اس کے اندر داخل نہ ہو جاؤں، رات کو رسہ توڑ کر فرار ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں جانور پناہ مانگتے ہیں، زمین کا ذرہ پناہ مانگتا ہے، میرے بھائیوں ایمان کے بعد جو ہے نماز کو بھی لاگو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے جو ہے نماز کر کے پھر اس کو جو ہے میرے بھائیوں نماز کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ سرور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو سامنے مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے فرمایا، جس میں بڑے بڑے حکیم بھی تھے، بڑے بڑے جو ہے بڑے بادشاہ بھی لوگ تھے، اس دور کے حکیم بھی تھے، اس دور کے ڈاکٹر بھی تھے، میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے پوری دنیا کو سامنے مخاطب کر کے فرمایا، یعنی کہ تمام صحاباؤں کو کہا اے میرے صحاباؤں جس میں مجاہدین بھی تھے، سب کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سمجھدار ہیں کہ جہاں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس کے تحت جو ہے تعلیم ہو رہی ہو اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہو، میرے بھائیوں تمام کے تمام احکام جو ہیں، تمام کے تمام ہمارے مراکز جو ہیں کوئی تبلیغی طریقے سے اپنے اس دین کو پھیلا رہا ہے، میرے بھائیوں بلغوا عنی ولو آیا، میرا اور آپ کے سامنے جو بیٹھنا ہوا ہے اس حدیث کی بنا پر ہوا ہے، یہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ آپ کو چھوٹی چھوٹی دین کی بات معلوم کیوں نہ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں خصوصی خطاب جو آپ حضرات کے جو ہے اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام ہیں، خصوصی خطاب ان کا ہوگا۔ بہرحال میں یہ فرما رہا تھا آج میری اور آپ کی بہنیں، میرے بھائیوں آج ایک کام چلا ہوا ہے، اس دنیا کے اندر ایک نئی بیماری نے جنم لیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے میرے بھائیوں ہماری جو ہے نوجوان بچیوں کو، ہماری نوجوان بہنوں کو پھسلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، میرے بھائیوں ایک پیار کا ڈھونگ نچایا جا رہا ہے، میرے بھائیوں آج ہمارے اور تمہارے بیچ میں ایک منحوس چیز جنم لے رہی ہے جس کو میرے بھائیوں ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
جس کو ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں، میرے بھائیوں جتنی بھی خرافات چیزیں ہم اور آپ نے تیار کر رکھی ہیں، میرے بھائیوں ان کو ختم کر دو، میرے بھائیوں ان کو ختم کر دو۔ انشاءاللہ جس کام کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، وہی بادشاہ زندگی انشاءاللہ ہمارے قدم مبارک چھوڑے گی۔ شرط یہ ہوگا میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی، اپناپے کو دین کے حوالے ڈالنا پڑے گا، اللہ کی عبادتوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا میرے بھائیوں، اور یہی کام ہمارے لیے مشکل ہے۔ غلامانہ زندگی گزار لیں گے، لیکن میرے بھائیوں آج سے کئی سو سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا تھا یہ جہیز ایک ناپاک چیز ہے میرے بھائیوں، اور آج علماء کرام نے یہ فیصلہ بھی لے لیا ہے میرے بھائیوں، جہاں پر بھی کیا نام جہیز کا نام لیا جائے، جس شادی میں جس نکاح میں جہیز کا نام لیا جائے یا جہیز کی بات، میرے بھائیوں میرے اور آپ کے بیچ میں سے ایسے لوگ جنم لے رہے ہیں، کیسے لوگ میرے بھائیوں، وہ ناپاک لوگ ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ جہیز ایک ناپاک چیز ہے، جہیز ایک ناسور چیز ہے میرے بھائیوں۔ میری اور آپ کی بہنیں آج جو ہے گھروں کے اندر سسکیاں رو رہی ہیں، سسکیاں مار مار کر رو رہی ہیں میرے بھائیوں، وہ عذاب نہیں توڑ کیا ہے میرے بھائیوں۔ آج نوجوان بہنیں نوجوان بہنیں ہماری عزتوں کو پامال کر رہی ہیں، کیوں میرے بھائیوں؟ باپ کے اوپر اتنا قرض لدا ہوا ہے، باپ کے اوپر اتنا جو ہے قرض بندھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی وقت پر نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ ایمان والے کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے محلے کے اندر یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہاں چاہے لڑائی کچھ بھی ہو، آپس میں رنجش بازی کچھ بھی ہو، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہاں کسی محلے کے اندر میرے گھر کی برابر میں کوئی جوان بیٹی تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ تمام ایمان والوں کے اوپر اس کا فرض بنتا ہے کہ ہاں کوئی میرے گھر کی برابر میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا ہے، یہ ایمان والے کا فرض بنتا ہے میرے بھائیوں۔ ایمان والے کا فرض یہ نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھرا اور سویا میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہے، اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں میرے بھائیوں، یتیموں کا خیال کرنا پڑے گا، مسکینوں کا خیال کرنا پڑے گا، بیواؤں کا خیال کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے ایمان والی زندگی گزارنا، کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج آپ ایک ایسی مجلس کے اندر بیٹھے میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، آپ کا یہ پروگرام بھی جو ہے تقریباً 10:30 بجے تک کا جو ہے وقت بتایا گیا تھا کہ 10:30 بجے جو اختتام کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں یہ مجلس جو آپ نے اپنے نیند کو قربان کیا، اپنے وقت کو چھوڑا، اپنے بستری کو چھوڑا اور یہاں آئے، تو اسی طریقے سے ایسی مجلسوں کے اوپر میرے بھائیوں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہاں اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے فیصلے ہیں میرے بھائیوں۔ سب سے بڑا فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے اے اللہ تو جانتا تو ہے، اے اللہ تو جانتا تو ہے، فلاں محلے کے اندر فلاں بستی کے اندر تیرے 2-4 بندے بیٹھے ہیں اور تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے تو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے جنت کی طلب کر رہے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کی تمام کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ ایسی مجلسیں ایسی نہیں ہے، یہ مجلسیں ویسے نہیں سجائی جاتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اگر چھوٹی مجلس ہو یا بڑی مجلس ہو، سب سے پہلے نیتوں کو صاف کر لینا چاہیے کہ ہاں ہم فلاں محلے کے اندر فلاں مسجد کے اندر جو ہے میرے بھائیوں ہم اس مجلس میں جا رہے ہیں اور ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو راستے میں جتنے قدم رکھے جائیں گے میرے بھائیوں ہر قدم پر رحمتوں کا نزول ہوگا، ہر قدم پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں
آج جو باتیں کہی گئی آپ حضرات کے سامنے، ایک تو جہیز کے بارے میں میرے بھائیوں، جہاں جہیز کی بات ہو تو جہاں کچھ مانگ تانگ کی بات ہو، ایسی جگہوں پر اپنی بیٹیوں کی اپنی بیٹوں کی جو ہے نکاح رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ اس بات پر، انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بغیر جہیز کی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کیا، نکاح کرو، شادی نہیں کی۔ انشاءاللہ اللہ کی برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ میرے بھائیو سب سے پہلے رحمت کا فرشتہ آتا ہے، پھر برکت کا فرشتہ آتا ہے، اور جس گھر کے اندر جو ہے بے نمازی ہوں، بے پردہ عورتیں ہوں، اللہ کے حکم کو پائمال کیا جا رہا ہو، اس گھر کے اندر برکت رحمتیں کہاں سے آ جائیں گے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے باری تعالیٰ کے دو تین اشعار اب حضرات کی محبتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ لائق حمد و ثنا ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے۔ ناظم جلسہ کہ ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس، کہ ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس، کہ دونوں عالم کا خدا تو ہی تو ہے، کہ دونوں عالم کا خدا تو ہی تو ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ اے خدا کہ اے خدا کوئی نہیں، کہ دونوں عالم کا خدا تو ہی تو ہے، کہ لائق ہم تو کہ اے خدا دل کی کوئی مرضی نہیں، کہ اے